السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دی گریٹ ڈبیٹ. ہم سب نے ابھی ریسنٹلی ایک جنگ ایکسپیرئنس کی ہے اور میری ایج گروپ کے جتنے بھی لوگ ہیں یہ ان کی پہلی جنگ تھی. مطلب میرا خیال ہے کہ یہ میری وہ والی پود ہے جو جنگ کی کہانیاں سنتے سنتے اپنے پیرنٹس سے جوان ہوئے اور اب اس عمر تک پہنچ گئے ہیں. پہلی دفعہ مجھے یہ ایکسپیرئنس کر کے جو سب سے زیادہ میں سرپرائز ہوئی ہوں، ٹھیک ہے جب جان پہ بنتی ہے آپ کو جنگ کا جواب دینا پڑتا ہے، لیکن دشمنی کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں. میں نے انڈیا کی طرف سے جو ہیٹرڈ ٹورڈز پاکستان دیکھی ہے اس نے مجھے بہت سرپرائز کیا، بیکاز ان کی کنٹینیوس ڈیموکریسی، ان کا سیکولرزم، someone like me used to look up to them، اور میں ان کی مثالیں دیا کرتی تھی اور اپنے ملک میں بہت ساری خرابیوں کو اجاگر کر کے میں ان کا کمپیریزن دیا کرتی تھی. لیکن جب پہلگام کا اٹیک ہوا، پورے پاکستان میں سے کسی ایک انسان نے یہ نہیں کہا بہت اچھا ہوا کافروں کو مرنا چاہیے. لیکن جیسے ہی ہمارے جب وار آپ نے شروع کیا اور ہمارے ایک بہت چھوٹے بچے کی جب ڈیتھ ہو گئی بامبنگ سے، تو وہاں پہ بہت نون لوگوں نے بھی اس پہ خوشی منائی. اس قدر نفرت یہ کیسے پاسبل ہے؟ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ ہم کوئی بے قصور نہیں ہیں، آئی نو دیٹ، لیکن ایسے لوگوں سے جو اپنے کلچر پہ اتنا پرائڈ لیتے ہیں، اپنے سیکولرزم میں اتنا پرائڈ لیتے ہیں، اپنے ہم سے بہت زیادہ آگے بڑھ رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں، انہیں کیا پڑی تھی اس قسم کی جنگ کر کے اور اتنی نفرت کی؟ تو یہی آج تھوڑا سا اس کو ڈائسیکٹ کرنے کے لیے ہم نے آج دعوت دی ہے. ایز آلویز ڈاکٹر سعد میرے ساتھ ہیں اور میڈم بیگل بھی ہیں، اور آج کاشف نثار ہمارے ساتھ ہیں جو ہمارے بہت بڑے ڈائریکٹر بھی ہیں اور انہوں نے انڈیا کے ساتھ مل کے بہت کام بھی کیا ہے، کیونکہ ہم تو ہمیشہ سے یہ کہتے رہے ہیں کہ آرٹ کی کوئی سرحد نہیں ہوتی. اور ایک بہت ہی اور اسپیشل گیسٹ جو ہمارے ساتھ ہیں، اندلیپ گل صاحب. ہی از ریلیجس اسکالر اور انہوں نے اسلامک اسٹڈیز میں ایم فل بھی کیا ہوا ہے. سو ہم تمام پوائنٹ آف ویو سے آج کوشش کریں گے کہ وہ لوگ جو سینچریز سے اکٹھے رہتے آئے ہیں ایک دم کیا بنی، اتنی نفرت کیسے ہو گئی. تو سب سے پہلے میں ڈاکٹر صاحب آپ سے ہی پوچھوں گی کہ کیا سوچ ہوتی ہے کہ جب آپ کسی سے اتنی نفرت کرتے ہیں کہ معصوم بچے کی ڈیتھ پہ بھی آپ خوشیاں مناتے ہیں؟ دیکھیے، میں تو اس کو اس طرح دیکھوں گا کہ ایک ویو ہے جو سیاستدانوں کا ہوتا ہے، ایک میڈیا کا ہوتا ہے اور ایک مین آن دا اسٹریٹ کا ہے. ہمارا جتنا بھی امپریشن ہے وہ آبویسلی میڈیا کے تھرو ہے، اور میڈیا پہ جس طرح کا وہ سینسیشنلزم کریٹ کرتے ہیں اور جس طرح وہ اس کو ایکسپریس کرتے ہیں وہ بہت ایگزیجریٹڈ ہے. سو میرا تو پہلا سوال یہ ہے کہ کیا یہ سینٹیمنٹس اور یہ ہاسٹائل فیلنگس کیا وہاں پہ ایک عام آدمی یا عورت کی بھی ہیں جو ہماری طرح صبح سے شام تک کام کرتا ہے اور بڑی مشکل سے زندگی گزار رہا ہے؟ سیاستدانوں کا اور میڈیا کا ایک ہائپر ایکٹیو رسپانس اور بات ہے، اور وہاں کے میسز کا اور ہمارے میسز کی سوچ ایک اور چیز ہے. ایک اور چیز بڑی میں سگنیفیکنٹ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں خاص طور پہ ہمارے ملک میں ایک دشمن کا ہونا بہت ضروری سمجھا جاتا ہے اور بنایا بھی جاتا ہے، کیونکہ جیسے ہٹلر نے کہا تھا یو شوڈ آلویز ہیو این اینیمی سو دیٹ دا میسز کین بی کنٹرولڈ اینڈ یونائٹیڈ. تو بعض اوقات نفسیاتی طور پہ اگر آپ کے پاس ایک خارجی دشمن ہو اور آپ اس کو کبھی بھی ختم نہ ہونے دیں تو پھر جو آپ کی پبلک ہے وہ اس خوف سے دبی رہتی ہے اور اپنے حقوق کے لیے کچھ زیادہ محنت نہیں کرتی. آئی تھنک اس کے بیک گراؤنڈ میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑی پرابلم ہے. میں نہیں سمجھتا کہ دا کامن مین آن دا اسٹریٹ ہیز سو مچ ہیٹڈ فار وی اکراس دا بارڈر اور وی ہیو فار دیم. اور یہ ہم جب لوگ باہر جاتے ہیں پڑھنے کے لیے
اور وہاں پہ ہم انڈین سکھس اور انڈین ساؤتھ انڈینس ہیں، نارتھ انڈینس ہیں، ہم زیادہ ان کے ساتھ سوشلائز کرتے ہیں بیکاز وی ہیو سو مچ ان کامن اینڈ وی فرگیٹ کہ ہم اس لائن پہ ہیں، وہ اس لائن پہ، کھانا ایک ہے، زبان ایک ہے، فلمیں ایک ہیں. تو آئی تھنک یہ زیادہ میڈیا کی ایک ہائپر رسپانس تھی جس نے ہم سب کو افیکٹ کیا ہے. کاشف صاحب آپ بہت قریب بھی رہے ہوئے ہیں، آپ نے کام کیا ہے، ورکنگ ریلیشن ہونا بہت آپ کو قریب کر دیتا ہے. آپ کو کیا لگا کہ یہ واقعی میڈیا ہائپی تھی یا واقعی کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ وہ لوگ ہم سے اب اس قدر نفرت کرتے ہیں؟ دراصل نا اس کی کئی اسپیکٹس ہیں. ہسٹوریکل تو ہے ہی ہے، جو ہمارے بیچ میں جو تاریخ ہے وہ تو ہے ہی ہے دونوں طرف. اس وقت اس بار جو ہم بہت زیادہ شوق میں، ہم جیسے لوگ جو بہت کہیں درمیان میں یا کہیں لیفٹ کی طرف کے کچھ لوگ، ان کو وہ زیادہ شوق ہے. کیونکہ ہمارا ریفرنس انڈیا ہوتا تھا، ہمارا ریفرنس ان کے ادارے ہوتے تھے، ہمارا ریفرنس ان کا انٹیلیجنسیا ہوتا تھا، ان کا آرٹسٹ ہوتا تھا، اور ایک رومانس تھا دنیا کا انڈیا کے ساتھ. وہ ہٹ ہو گیا اس بار. سو ہم جیسے لوگ تو ابھی تک حیران اور پریشان شوق پھر رہے. شوق نہیں ہے، میں تو ہوں کم از کم، میں بالکل ہی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، کیونکہ میں جن لوگوں کے ساتھ کام کرتا ہوں 4 سے 6 سال ہو گئے مجھے کام کرتے ہوئے، تو مجھے کبھی ایک لمحے کے لیے کچھ ایسا تاثر نہیں آیا. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دنیا میں جب ہم کبھی کہیں انڈین سے ملتے ہیں ہم تو ایسے کنیکٹ کرتے ہیں کہ جیسے اب پاکستانی کو دیکھ کے کہتے ہیں. ہمیں کوئی فرق نہیں لگتا وین وی میٹ انڈینس. کہیں گورے ملک میں ملے تو ہم ایک ہو جاتے ہیں، چلا اپنی باتیں کریں، یو نو، لینگویج کی وجہ سے. اینڈ دوسرا کاشف صاحب، میں نے زندگی میں جتنے یہاں پہ انڈینس آئے ہیں میں نہیں مان سکتی کہ ان میں سے ایک نے بھی جا کے یہ کہا ہو کہ وہاں ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوتا. سو وین وی میٹ ہم تو بہت اچھے ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. دیکھیں پوری دنیا میں نا جو اس وقت ہو رہا ہے، جو ہم سب ایکسپیرینس کر رہے ہیں، جو رائز آف رائٹ ونگ ہے، یہ اس کی خوراک ہے، اس کے بغیر رہ نہیں سکتے. انڈیا کا بھی جو اگر آرٹسٹ آج رسپونڈ کر رہا ہے، مجھے لگتا ہے وہ اکنامک سائڈ ہے اس کی، کہ یہ جو سوشل ڈیجیٹل ایک ورلڈ کریٹ ہو گیا ہے جس میں ان کو وہ لائن لینی پڑتی ہے کہ آپ کوئی بات دل میں نہیں اب رکھ سکتے. یو ہیو ٹو گیو یور اوپینین. آپ کوئی ڈھنگ کی یا کوئی درمیان کی کوئی سینسیبل بات ہی نہیں کر سکتے اگر وہ ایک پاپولسٹ جماعت ادھر ہوں یا ادھر ہو. اس کا نیریٹو جو ڈومینیٹ کر رہا ہے سیٹلائٹ کو یا ڈیجیٹل کو، تو آپ اس کے بعد اب آپ دیکھیں نا، مطلب وہ ایک آرٹسٹ کی کیا مجال ہے. انہوں نے اپنے جو ان کا جو سیکٹری وہ تھا، ایکسٹیریئر جو سیکٹری تھا ان کا، ان لوگوں کا کیا نام ہے؟ اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے، جو کہ ایک بیوروکریٹ جو اپنی جاب کر رہا تھا اور جو اسٹیٹ کا اسپوکس پرسن تھا، اس کے ساتھ کیا کیا. تو آپ یہ صرف دیکھیے کہ جس کو کوئی نہیں جانتا اس کا یہ حال ہوا ہے، تو جس کو جانتے ہیں، جموں کشمیر والا جس کی بیٹی کے بھی پھر پیچھے پڑ گئے. بالکل ٹھیک ہے نا. تو اس میں اب ان کا آرٹسٹ کیا کرے گا، کہاں جائے گا؟ جن کے گھروں کا بھی سب کو پتہ ہے، وہ جہاں کام کرتے ہیں اس کا بھی پتہ ہے. تو آئی ایم ویری سیڈ، میں کافی دکھی ہوں کہ انڈیا ہیز فیلڈ. اس بار میں بہت دکھی ہوں انڈیا کو لے کے. جو ہسٹیریا تھا وہ مجھے سمجھ آتی ہے کیوں ہے، لیکن میں پھر بھی کوئی نہ کوئی آواز، مطلب آپ برکھا دت کو دیکھیں نا، 20 سال، I mean all the sane voices in India. مطلب جاوید کو دیکھیں، وہ دھروف جو اتنے مشہور ہیں being leftist اور کام کرنے والے، ایون وہ دراصل نا وہ مجھے تو ہر طرف وہ ارنب سوامی ہے کہ کون ہے، بس مجھے تو وہ وہی لگ رہا تھا کہ ارنب سوامی، وہ وہی ہر طرف تھا. کوئی سین وائس نہیں تھی، کوئی سینسیبل بات نہیں تھی. اور ہم وہ لوگ جو بہت کرٹیکل تھے اپنے یہاں کے میڈیا کو لے کے، تو ہمیں تو یہ سارے فرشتے لگنے لگ پڑے ہیں.
اور آئی ایم ویری پراؤڈ کہ جتنے سینسیبلی انہوں نے ہینڈل کیا ہے سب کو. ہم کبھی بھی پرو اسٹیبلشمنٹ لوگ نہیں ہیں, سب کو پتہ ہے ہم کیسا سوچتے ہیں, اور جو بھی ہم لائن کے جس طرف کھڑے ہیں ہم جیسے لوگ, لیکن انہوں نے بہت اچھا ڈیل کیا اور پراؤڈ آف دیم. یس. اچھا بیگل, اب آپ بتائیں آپ کے کیا جذبات تھے؟ خیر جنگ تو دیکھی ہی ہے. جو بات ہم آج کر رہے ہیں, the hatred that I saw coming from Indians, مجھے ذاتی طور پہ یہ لگتا ہے کہ شاید if I'm not exaggerating, شاید بہت چھوٹا سا پرسنٹیج میں نے اس درد کا محسوس کیا جو 1947 کی پارٹیشن میں ہوا ہوگا. that massacre, that hatred, جس میں آپ نے اپنے ہمسایوں کے گلے کاٹ دیے تھے, جن کے ساتھ آپ زندگی بھر سے رہتے ہیں. ایک رات میں کیا ہو, ایک رات لائک دس. اس کو دیکھ کے بھی مجھے لگتا ہے کہ بات نظریے کی ہے. جب آپ نظریاتی ہوتے ہیں تو پھر آپ کو ضروری ہے آپ کے لیے کہ آپ گلے بھی کاٹیں, آپ گھر بھی جلائیں, اور آپ نفرت بھی کریں. جیسے کاشف نے کہا یہ اس کا فیول ہوتا ہے. تو آئیڈیالوجی تو آپ کو اسی طرف لے کے جاتی ہے. اس کا دوسرا کوئی, چاہے وہ رائٹ ہے چاہے وہ لیفٹ ہے, لیفٹ نے بھی بڑے گلے کاٹے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. لیکن جب بھی آپ کسی آئیڈیالوجی, کسی نظریے کے پیچھے لگتے ہیں, تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ مسئلہ آتا ہے انسانیت میں کہ نفرت جو میں سنتی آتی ہے, محبت بہت بڑا ایموشن, آئی تھنک نفرت سے بڑا اسٹرانگر ایموشن ڈاکٹر صاحب تو شاید نہیں لگتا ہے. تو آگے جو پھیل جاتی ہے, محبت کو تو بہت محنت کرنی کے دلوں میں بسانا پڑتا ہے. تو وہ بہت تکلیف دہ ہے, جیسے ہم سب کے لیے ہے, جیسے بھی کاشف نے بھی کہا. اٹ واز ایکسٹریملی پینفل فار می بیکاز I lost the India I knew. I lost that nostalgia جس کے ساتھ مجھ سے پہلی جنریشنز زندہ رہی ہیں, اور میں نے وہ دیکھا ہے ان لوگوں کے اندر. I lost the intellectual India. I lost the filmmaker India. I lost the poet India. I lost the writer India. You know, I lost their aesthetics. I looked up to them like you did. ہم تو سیکھا ہی ان سے. ہم وہاں سے لٹریچر آیا ہے, وہاں سے فلم آئی, وہاں سے میوزک آیا, وہاں سے ڈانس آیا, ایکسپریشن آیا, ڈیموکریسی آئی, سب کچھ آیا. جیسے وی کیپٹ آن کمپیئرنگ کہ سب کچھ وہاں آتا ہے. تو جب آپ کو اتنی مایوسی ملتی ہے نا کسی ایسی جگہ سے, تو دل ہی ٹوٹ گیا, بالکل بہت دل ٹوٹ گیا. کہ اس کی مجھے وجہ یہی لگتی ہے کہ جب آپ ایک نظریے کے اوپر آتے ہیں تو نظریہ تو آگ لگاتا ہے. پھر تو سیکولرزم نہیں دیکھتا وہ, پھر تو آپ کو یہ ساری چیزیں ختم کرنی پڑتی ہیں سسٹمیٹکلی تاکہ آپ آئیڈیالوجی کو اسٹرانگ کریں. اور آف کورس اب 1947 کا نظریہ بھی ریلیجن کے اوپر بیسڈ تھا, اسی کے اوپر ہم نے گلے کاٹے تھے, اسی کے اوپر ہم نے پارٹیشن کی تھی, اس کو ہم نے بھگتا ہے. آئی تھنک کہیں نہ کہیں وہ ریپلیکیٹ ہوتا مجھے نظر آتا ہے. That was surprising. That was. بٹ ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے یہ ڈھہتے ہوئے دیکھا سارا کچھ. سو ہم تو نہ یہاں کے رہے نہ وہاں کے رہے. اور ایک بہت بڑا جو, جیسے ابھی کاشف نے کہا کہ ہم کام, میں نے اور کاشف نے بھی اکٹھے کام کیا ہے فار انڈیا, اور ہم وی ور ریئلی ایکسائٹیڈ, لکنگ فارورڈ ٹو اٹ کہ اسپیس ملے گی نا ہمیں. بھائی وہاں تو بڑی جگہ ہے, آرٹسٹک اسپیس ہے. اور وہی جن لوگوں نے بہت یہاں پہ کرٹیسائز کیا ہے, فواد یا وہ لوگ جنہوں نے وہاں جا کے کام کیا ہے, I totally disagree with them. کیوں نہیں کریں وہ جا کے دنیا کی بہترین انڈسٹری میں کام؟ اور یہ کلچرل ایکسچینج ہی تو رکنے کا غم ہے. ایگزیکٹلی, کہ وہ رک جاتی ہے تو پھر بات چیت ختم ہو جاتی ہے. دراصل رابطے سوٹ کرتے ہیں نا, کچھ رولنگ ایلیٹس کو سوٹ کرتا ہے. وہی جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے, لوگوں سے رابطے نہ ہوں. یہ لوگوں سے رابطے not دراصل اب کون ہے, اب بیچ اب رابطے میں کون ہے؟ وہاں سے ان کا میڈیا اور یہاں سے ہمارا میڈیا, وہاں سے ان کی اسٹیبلشمنٹ, یہاں سے ہماری اسٹیبلشمنٹ. پہلے ہمارے جو لوگ وہاں جاتے تھے یا وہاں سے یہاں آتے تھے وہ بڑے پڑھے لکھے انٹلیکچوئلس ہوتے تھے. آئی ریممبر, آئی کین ریکال کہ احمد فراز صاحب گئے. اب احمد فراز کا نام جو ہے, پتہ ہے ہمیں کہ ان کے اوپر یہاں کتنی پابندیاں تھیں, کیا کچھ نہیں ان کے ساتھ ہوا تھا, اینڈ وہ کتنا اینٹی اسٹیبلشمنٹ کھل کے لکھتے تھے. ایک ایسا انسان جب انڈیا جاتا ہے تو وہاں انہوں نے جا کر ایک نظم لکھی تھی, اور وہ پڑھی وہاں جا کر, انہوں نے دوستی کا ہاتھ اس کا نام تھا, کہ تمہیں یہ ضد کے مشق ستم رہے جاری, ہمیں یہ ناز کے جور و جفا کے عادی ہیں.
اور تمہیں یہ ناز کہ مہابھارتا لڑی تم نے، ہمیں یہ فخر کہ ہم کربلا کے عادی ہیں. ستم تو یہ ہے کہ دونوں کے مرغزاروں سے ہوائے فتنہ و بوئے فساد آتی ہے. علم تو یہ ہے کہ دونوں کو وہم ہے کہ بہار عدو کے خون میں نہانے کے بعد آتی ہے. واہ. اور وہاں سے پھر علی سردار جعفری صاحب نے جواب میں لکھا تھا، این انڈین پوئٹ اینڈ انٹلیکچوئل، جنہوں نے کہا کہ ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں آپ کی یہ بات. تم آؤ گلشن لاہور میں چمن بردوش، ہم آئیں صبح بنارس کی روشنی لے کر، ہم عالیہ کی ہواؤں کی تازگی لے کر، پھر اس کے بعد یہ پوچھیں کہ کون دشمن ہے. So this was the exchange. This was a level of communication which is lost. So it's a big loss. ہی یہ ہے کہ آپ کا جو سافٹ امیج آف انڈیا تھا، جو رومانس، جو اتنی محنت سے بنایا، جو انہوں نے مطلب 60-70 سال لگا کے بنایا، پیچھے چلے گئے. پھر آج مجھے لگتا ہے کہ آج انڈیا وہاں چلا گیا جہاں ہم 79 میں تھے. ایگزیکٹلی. ویل کم بیک ٹو دس. اب ہمارے پاس اندلیپ صاحب موجود ہیں. پاکستان کا وجود ٹو نیشن تھیوری، مذہب اس کی بیس بنی، ٹھیک ہے نا، کہ ہم بیکاز مسلمان ہیں ہم ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے. اس سے آٹومیٹکلی ایک روٹ تو کہ ہم بہتر ہیں اور تم برے ہو پڑ گیا نا. اور یہ کمپلیکس جنریشنل ہم نے سبجوکیٹ کر کے انڈیا کو دیا بھی ہے کہ ہم حکمران رہے ہیں، اور اب جب کہ ہم حکمران نہیں ہیں تو تم اس قابل نہیں ہو کہ ہم تمہارے ساتھ رہ سکیں، ہم اپنا الگ ملک بنا رہے ہیں. تو مذہبی ہسٹری بیچ میں رکھتے ہوئے آپ بتائیں کہ کیا یہ بھی ایک نفرت کا کاز ہے کہ ہم نے جو بنیاد ڈالی وہی ایک برتری کی تھی؟ میرے خیال سے جی بڑا اچھا سوال ہے، اور حالیہ بحث کے تناظر میں اس کو کھولنے کے لیے نا ہم 2-3 بنیادی سوال کر لیتے ہیں. اس جنگ کے حوالے سے ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ کس طرف جا رہا ہے معاملہ. پہلا سوال یہ ہے کہ کیا دونوں طرف کی عوام جنگ کے ساتھ ہیں، محبت میں یا نفرت میں ہیں تو ساتھ ہی. اس بات سے آپ انکار نہیں کر سکتے. اب جب پڑ گئی جنگ تو ہم ساتھ ہی تھے، بات پوری ہو جائے پھر کھل جائے گی. یوزلی لوگ ٹویٹر پہ پیس کی بات چلیں دیکھ لیتے ہیں، اس سوال کو کھول کے دیکھ لیتے ہیں، ضروری تو نہیں کہ نتیجہ نکال کے بات کرنی. سو دونوں ہیں ساتھ، محبت میں ہیں یا نفرت میں ہیں تو ساتھ ہی. مزہ تو آ رہا ہے دونوں سائڈوں کو، ٹھیک. اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ حمایت جو ہے یہ جذباتی ہے یا معلوماتی ہے. اور مجھے لگتا ہے بڑی واضح طور پہ یہ حمایت جذباتی ہی ہے. پھر دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا معلومات ہیں، موجود ہیں، اور عوام ان معلومات کو لینا نہیں چاہتی، یا معلومات کا فقدان ہے. پھر اس پہ اگلا سوال یہ ہے کہ معلومات کنٹرول کون کرتا ہے، کون دیتا ہے معلومات؟ وہ میڈیا ہی دیتا ہے. سو میری نظر میں تو بڑا ہی کلیئر فقدان ہے معلومات کا. یعنی مجھے فی الحال پاکستان میں بیٹھے ہوئے جنگ کی پوری وجوہات، اس کے تناظر کا اندازہ نہیں ہے. بس ایک جوش و جذبہ ہے جو آگے پیچھے چل رہا ہے. کسی کو کچھ لگتا ہے، کسی کو کچھ لگتا ہے. اگر میں چاہوں کہ مجھے کوئی 3 یا 4 قابل قدر معلوماتی آرٹیکل ابھی آپ لوگ ہی نکال کے دکھا دیں اس پورے تناظر میں تو وہ نظر نہیں آئیں گے. اب یہ وار پروپیگنڈا کو نئی شے تو ہے نہیں، تو دنیا میں پہلے بھی ہوتا رہا ہے. یعنی اگر ہم نے نام چومسکی سے شروع کرنا ہے، ہرنن کی کتاب سے شروع کرنا ہے کہ کنسنٹ کیسے انجینئر کی جاتی ہے. یعنی اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کے عوام کے اندر ہیٹڈ آ گیا ہے یا یہاں محبت میں لوگ جنگ کی طرف چل پڑے ہیں، تو یہ کوئی ایک دن میں معاملات نہیں ہو جاتے. باقاعدہ بیٹھ کے لوگوں کی رائے سازی کی جاتی ہے میڈیا کے ذریعے. اور آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ میڈیا یا گورنمنٹ کنٹرول کرتی ہے، یا کارپوریشنز کنٹرول کرتے ہیں، یا کسی ملک کی ملٹریز یا اسٹیبلشمنٹ جو ہیں وہ ان کو کنٹرول کرتی ہیں. وہ جو چاہتے ہیں ایک ہی دن میں بیانیہ پلٹ جاتا ہے، ایک ہی دن میں بیانیہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اس کو خراب کر دیا جاتا ہے. سو اس پوری جنگ کے تناظر میں میڈیا نے ایک بالکل جذباتی کردار ادا کیا. میری نظر میں تو دونوں طرف ہی کوئی معلوماتی کردار ادا نہیں کیا جس کے تحت ہم فیصلہ لے پاتے کہ آیا مجھے اس جنگ کی طرفداری کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. تو میں تو کسی فیصلہ کل کنڈیشن میں ذاتی طور پہ بیٹھا ہی نہیں ہوا ہوں. بلکہ مجھے تو اس بات پہ بھی شک ہے پتہ نہیں یہ اسٹیٹ آف وار تھی بھی کہ نہیں. یعنی ٹیکنیکلی اس کو اسٹیٹ آف وار ڈکلیئر کیا جا سکتا ہے. یعنی چھوٹے موٹے حملے کہیں ڈرون آ گیا، مجھے اندازہ نہیں ہے. یعنی اس کو ٹیکنیکلٹی دیکھیے گا کہ اس کو اسٹیٹ آف وار میں آپ ڈال سکتے ہیں یا نہیں ڈال سکتے. تو اتنا معلومات کا فقدان ہے.
اس کے اندر پھر اگر ہیٹڈ آ رہا ہے عوام کا, یا محبت آ رہی ہے, یا جذبہ آ رہا ہے, یا جوش آ رہا ہے, تو یہ محض ایموشنل ابھار یا ایموشنل رسپانس کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا, جس پہ کسی کو بلیم بھی نہیں کیا جا سکتا, یعنی کسی کو قصوروار بھی نہیں ٹھہرایا جا سکتا. جس ملک کا میڈیا جو جس سے چاہ رہا ہے وہ اس کو کروا رہا ہے. اب اس کی یہ ہو کیوں رہا ہے, یعنی آپ یہ اتنا آسان کیوں ہے میڈیا کے لیے کرنا, یہ بنیادی سوال ہے جو آپ نے مجھ سے Exactly. جو ہم نے بات کی بھی ہے. وہ اس لیے اتنا آسان ہے کہ یہاں پچھلے 70 سالوں میں نہ صرف رائے سازی کی گئی ہے بلکہ شناخت سازی کی گئی. یعنی پچھلے 70 سال پہلے باقاعدہ شناختیں بنائی گئی ہیں اور اس کے تحت جو ہے وہ بارڈرز لگائے گئے ہیں. آئیڈیالوجی جس کی ہم نے بات کی, نظریاتی سطح پر, اور تمام لوگوں اور کو مذہبی سطح پہ. جی نظریہ مذہب کے تحت ہی آتا ہے. یعنی تمام لوگوں کو اپنی علاقائی سوچ سے اٹھایا گیا, علاقائی سوچ سے توڑا گیا, اپنی جو شناخت تھی اس سے اٹھایا گیا, اپنے کلچر سے اٹھایا گیا, اور ایک نئی شناخت بن کے ان کے ہاتھوں میں پکڑا دے گی دونوں طرف. ہم یہ نہیں کہہ رہے کسی ایک طرف. اس کی کسی طرف جو انٹینسٹی بڑھ رہی ہے, کسی طرف گھٹ رہی ہے, کبھی اوپر جاتی ہے, کبھی نیچے جاتی ہے, لیکن نظریاتی شناخت لوگوں کے ہاتھوں میں دی گئی ہے. ان کی علاقائیت جو ہے وہ ان سے چھین لی گئی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم کہہ رہے تھے کہ کس طرح پنجابی پنجابیوں کے خلاف جھگڑ رہے ہیں, اور کس طرح یو پی میں بیٹھ کے لوگ بلوچیوں کو مشورے دیتے ہیں کہ آپ آزاد ہو جائیں, حالانکہ ان دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں. حالانکہ آدھا بلوچستان ایران میں آتا ہے, ایران والے اگر ان کو مشورے دیتے اس طرح کے تو ہمیں اچھا لگتا. لیکن علاقائیت سے اٹھانا, شناخت سے اٹھانا, اور پھر شناخت سازی کرنا اور رائے سازی کرنا, یہ اگر دونوں طرف کی گورنمنٹ اس طرح کے وتیرے نہیں چھوڑیں گی, یہ معاملات ہوتے رہیں گے اور ہم یہاں بیٹھ کے جو ہے اس کو اندھیرے میں کالی بلی پکڑنے کی کوشش کرتے رہیں گے. میں تو اس پہ یہی کہہ سکتا ہوں. کاشف, مجھے آپ بتائیں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں, دیکھیں ہم نے تو جب نظریہ پاکستان جب وجود میں آیا, اس کے بعد جو ہم نے یہاں پہ ایک زبان ایک قوم, ہم نے نیشنلزم کا جو تعلیم دی سو دی. انڈیا میں تو ایسا نہیں تھا. انڈیا ایک سیکولر تھا اور بہت آگے بڑھ رہا تھا, اور مطلب ان کو مودی صاحب کو وین دے آر اکنامکلی ریئلی گوئنگ ہائی, اور ان کا ایک امیج بھی پوری دنیا میں ایسا ہے, کہیں پیچھے آپ کو لگ رہا ہے کہ ورلڈ آرڈر چینج ہو رہا ہے اب, اینڈ دیٹس وائی دس از ہیپننگ. عفت, میری اتنی کمانڈ نہیں ہے اس موضوع پہ کہ دنیا میں اور بلاکس میں کیا ہو رہا ہے. مجھے تو سامنے کی ایک بات سمجھ آ رہی ہے کہ ہم جس کے تھرو ہوئے تھے اور اس کے جو نتائج نکلے تھے وہ کتنے فروٹفل نہیں تھے کہ انڈیا اس کو فالو کر لیتا. ہم جس کے تھرو ہوئے ہیں, ہم جو 60 کی 50 کی 60 کی 70 کی 80 کی دہائی میں جو کرتے رہے ہیں, اور اس کے بعد جو ہمارا حال ہوا, اس کے بعد انڈیا کے لیے کوئی بہت اچھا سیمپل نہیں تھا فالو کرنے کے لیے. آئی مین دس از جس طرح ہم تباہ ہوئے ہیں ڈاکٹر صاحب, ہم نے اپنے آپ کو بہت تباہ کیا ہے اپنی بہت ساری غلطیوں کی وجہ سے. میں ڈینائی کر ہی نہیں سکتی, 2 جنگیں ہم نے شروع کی, وہ جبرالٹر والا ہمارا پنگا تھا, کارگل والا ہمارا پنگا تھا, ایون بامبنگ. آئی مین ہم آج تک جب بھی کسی انڈین سے ملتے ہیں ہم یوں کر کے ملتے ہیں اپنی غلطیوں کی وجہ سے. اینڈ سمہاؤ جو میں نے نوٹس کیا ہے کہ ہم شاید تھوڑے سے بہتر ہوئے ہیں یہ سمجھ کے کہ انڈیا سے سیکھو یار, وہ کتنے اچھے لوگ ہیں, وہ یہ ہیں. لیکن جو رزلٹ اب میں نے دیکھا ہے کہ ہم تو ذرا بہتری کی طرف جو جا رہے ہیں وہ تو بالکل وہاں آ گئے جہاں سے ہم شروع ہوئے تھے. سو ڈاکٹر صاحب یہ کیا سائیکالوجی ہے؟ میرے خیال میں یہاں پہ 2 باتیں بڑی اہم ہیں. ایک تو یہ ہے کہ موب جب بنتی ہے اسٹریٹ میں تو اس کی ایک اپنی نفسیات ہوتی ہے, موب سائیکالوجی کہہ لیں. اس میں اچھے بھلے لوگ جو کام کبھی وہ اکیلے نہ کریں اس گروپ میں یا اس میسو موب میں کر جاتے ہیں, جلانا اور ڈیمیج کرنا پراپرٹیز کو. اینڈ آئی ایم جسٹ ونڈرنگ کہ یہ جو ایک کوئی نئی موب بن رہی ہے کہ میڈیا سے جب اس قسم کے فائری قسم کے سلوگنز اور سینسیشنلزم ایمنیٹ کرتا ہے, تو آئی تھنک وی آل نو کہ میڈیا کا کتنا اسٹرانگ انفلوئنس ہے ہمارے سب کانشیس مائنڈ پہ. یعنی اگر آپ کھانا بھی کھا رہے ہیں اور اشتہار بھی دیکھ رہے ہیں تو جب وہ اشتہار آپ روز دیکھتے ہیں تو اٹ ڈز افیکٹ یو, جس کو سب لمنل انفلوئنس کہتے ہیں. یو گیٹ برین واشڈ وداؤٹ ایون ریئلائزنگ اٹ. سو
जब आप ये हेट और वेनम देखते हैं एंड देन इट स्प्रेड्स लाइक आई थिंक इट कुड बी कॉल्ड अ सोशल मीडिया मॉब नाउ कि वो स्प्रेड करती है और एवरीबॉडी जॉइंस इन. But I think Dr. Sahib, it goes deeper than that. Because आप चले एक इंसान ही, मैं आपको, इंडिया एक इंसान है, ठीक है, अपनी हंसी खुशी भारत में अपनी फसलें उगा रहे थे, सोने पहन रहे थे, इतना सोना था, सड़कों पे था. फिर लोगों ने, आज तक भारत ने कभी अटैक नहीं किया था. That's true. ठीक है ना, लोग आए और ज़्यादातर मुसलमान ही आए. I mean, जिन्होंने सब्जुकेट किया उनको फॉर सेंचुरीज, एक वो नफ़रत तो होगी, जनरेशनल ट्रॉमा. अच्छा, फिर आगे गोरे, जब गोरे आए तो दोनों यूनाइट हो गए कि चलो अब हमें कॉमन एनिमी मिल गया है, अब उसके अगेंस्ट लड़ते हैं. उसके अगेंस्ट लड़ के दोनों ने मिल के उनको भगा दिया. फिर क्या हुआ कि चलो अगेन हमारी जो मजहबी नरगिसियत है, दैट विल बी बेटर देन एनीवन एल्स इन द वर्ल्ड, उसकी वजह से हम तो अलग हो गए. क्या यही वो रीजंस हैं कि जो इतनी नफ़रत हमारी तरफ से उन्होंने थ्रू आउट देखी है कि अब ये उनके जीन्स में नफ़रत चली गई है? बिकॉज दिस काइंड ऑफ नफ़रत वेयर यू इवन हैप्पी कि एक बच्चा भी उनका मर रहा है ना, इट्स लिटिल एबनॉर्मल. इट इज़. सो व्हाट डू यू से? एक इंसान सोचे कि I जिसको think- हमने मार के एंड में घर से भी निकाल दिया, तो इस काबिल भी नहीं है किसी तेरे नाल रही है, तो उसकी क्या साइकोलॉजी होगी? आपने 1000 साल से हमारे इंसेस्टर्स जो थे, वी ऑल वांट टू बी आइडेंटिफाइड विद द अरब्स, बट आई थिंक हम में से ज़्यादातर तो इंडियन इंसेस्टरशिप से रिलेटेड हैं. वी वर डोमिनेटेड बाय रूलर्स हु वर नॉट फ्रॉम द सॉइल एंड दे डिड नॉट ट्रीट अस वेल. मैं अस कह रहा हूँ ताकि कोई ये ना समझे किसी और की बात कर रहे हैं. बट व्हाट इज सरप्राइजिंग इज वी वर रूल्ड बाय द ब्रिटिश, बट व्हेन दे लेफ्ट हमारी हेट्रेड बजाय ब्रिटिश के अपने फेलो कंट्रीमैन के साथ हो गई है. यस. एंड एंड आई थिंक वहाँ पे वो जो पहले मैं कह रहा था कि वी हैड टू हैव एन एनिमी सो दैट द मैसेस कैन बी कंट्रोल्ड. ये बड़ा अहम नुक्ता है. बट मैसेज तो मैसेज इकट्ठे ही थे ना. नहीं, जब पाकिस्तान बन गया ये था बड़ा तो- डीकोलोनाइजिंग का बड़ा अहम नुक्ता आपने सही कहा है Yeah. कि पहले दोनों ही कॉलोनाइज थे, फिर दोनों आज़ाद हुए. हाँ. असल में होता ये है, आप उठा के देख लीजिएगा, जो भी मुल्क आज़ाद होते हैं नौ आबादियाती निज़ामों से या कॉलोनाइजेशन से, वो बाकायदा डीकोलोनाइजिंग कमीशंस बनाते हैं और फिर उनके ऊपर रिकन्सिलिएशन कमीशंस बने जाते हैं, जिनके ऊपर तमाम जो तारीख होती है, कानून होते हैं, उनको पूरी तरह से नुथारा जाता है और नई तरह से बनाया जाता है. अब तारीखी तनाजुर में तो कांग्रेस ने उस पर काम किया था, हमने बिल्कुल नहीं किया. हमने नहीं किया. नहीं. तो नेहरू तो डीकोलोनाइजेशन की तरफ जा रहे थे और हम वही सबकी फेवरेट, जो यहाँ थोड़े बहुत लिबरल कम्युनिटी है, उनकी फेवरेट भी कांग्रेस ही थी कि अगर इंडिया में और कांग्रेस अभी भी आती दे आर एक्टिंग बेटर. राहुल बेहतर नहीं कह ध्यान सकते दे हैं, रहा. कह सकते हैं. तो वो डीकोलोनाइजेशन पे काम हुआ तो इसलिए थोड़ा सा माइल्ड हुआ. यहाँ पे रिलीजियस आइडेंटिटी या जो मजहबी जुनूनियत है उसको थोड़ा बढ़ावा दिया गया, क्योंकि डिक्टेटरशिप चाहती थी कि वो ज़रा अपने कदम जमा के रखे, तो नज़रिया उनके लिए ज़रूरी होता है. लेकिन अभी मतलब पलड़ा पलटता जा रहा है कि जिस तरह से यहाँ से माइल्ड होते जा रहे हैं, बेशक सज़ा पा के या उसके और नताइज हमने देखकर. बहुत पीपल लाइक अस, हमने बहुत बहादुरी के साथ उसका फौज की से भी सवाल हाँ, पूछे हैं करते थ्रू आउट. बिल्कुल. हमने मज़हब के हवाले से भी पूछे हैं. एक गम ये भी है हाँ. कि हमने फ़ौज से बहुत सवाल पूछे थे. ठीक है, अब फिर हमने फ़ौज को अब हम कोई सवाल पूछने के काबिल नहीं रहेंगे. मुझे लगता है कि हम अब मैं चाहती हूँ कि हम ये सवाल अब भी पूछें, और मैं चाहती हूँ कि फ़ौज को भी थोड़ा ये ख्याल आए कि देखिए, फ़ौज का मोराल अप रखने के लिए उसके वी गॉट देयर बैक एज ए नेशन. ठीक है, एक कौमी यकजहती नज़र आई, हम सब इकट्ठे हो गए. हमने फ़ौज से, हमें जितने भी इख्तलाफात थे, हमने कहा हम आपके साथ हैं, आपको सलाम. और वो भी मैं बताऊं कब हुई, जब 3 दिन तक जी, हमने जी, जी. रिटेलिएट नहीं किया. हाँ, अच्छा, वो जब हो भी गई, जब हमने कहा ओके, जस्टिफाई कर दिया उन्होंने अपना एक्शन कि हम ये जंग करेंगे, हम उनके साथ खड़े हो गए. मैं चाहती हूँ कि फ़ौज भी ये समझे कि वो भी अपने लोगों के बगैर कुछ नहीं है. तो वो अपने लोगों के साथ जो हशर करती है वो अब ज़रा ना करे तो बेहतर है. और अब बस कर देना. अब एक चुन लें Still- तरक्की का रास्ता, एंड एवरीबडी शुड
follow that. ڈسکسنگ دا وار پروپیگنڈا بیہیویئر ری انفورسمنٹ تو بہت ضروری ہوتی ہے. Yeah. وہ تو کریں گے سب لوگ. اب وہ بتائیں گے کہ دیکھا ہم نے آپ کو بولا تھا یہ جنگ کرنے والے ہیں, اب یہ ہو گئی ہے, اب ہمیں یہ کرنے دو, اب ہمیں وہ کرنے دو. تو اس کے خلاف جاتے ہوئے بھی کوئی آدمی غدار نہیں ہو جاتا. مطلب اٹس اے نیگوشیشن, بات ہی Exactly. عوام نے اپنی رائے دینی ہے, انہوں نے اپنی رائے دینی ہے, ہم اس پہ تبادلہ خیال کریں گے, کوئی نہ کوئی رائے سامنے آ جائے گی, تو وہ تو مسئلہ نہیں. اب سے پہلے کی تو 3-4 جو جنگیں ہیں ان کے نتائج تو ذرا کنٹروورشل ہی ہیں. کم وقت اس کا تو پتہ ہے سب کو. اس کو تو انٹرنیشنلی پتہ چل گیا ہے. تو کیا آپ لوگ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم آخرکار جیت گئے؟ پچھلی جیتی یا ہاری کے بعد یہ تھا, تو اب اللہ خیر ہی کرے. اب یہ ہے کہ آج میرے بہت بڑا ایک سلیش ہوا میری پروجیکٹ پہ, ٹیکس کا کٹا. تو پہلے میں بہت تل ملا کے کہتی تھی کس کے بجٹ میں یہ سارے پیسے جا رہے ہیں. تو اب میں نے سوچا کہ کون سے طیارے کی کون سی بتی میں میرے پیسے لگے ہیں. I don't mind. No, I do. We have all the right to, I believe. I do. If their warfare is turned against their own people, I do. Yeah. I do. میں ان کو یہ پیسے نہیں دے رہی اس لیے کیونکہ انہوں نے اپنے لوگوں کے ان کو خیال رکھنا چاہیے اب کہ آخر ان کو ہماری ضرورت ہے, ہمیں ان کی ضرورت ہے. لیٹس ہیو سم میوچل کانسیپٹ. جو you raised a very interesting point کہ they should reflect کہ but I'm just wondering when you become a فوجی تو جو آپ کا مائنڈ سیٹ ڈیولپ کیا جاتا ہے اکیڈمیز میں, کیا ان میں یہ فیکلٹی ہوتی ہے or do they think it's their right? But strategically if they are so sharp then this strategical analysis should work here also. How to have peace. اگر ہمیں اس وقت بھارت کی عوام کے اوپر سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ انہوں نے اپنی تنقیدی آنکھ بند کر لی اور وہ گورنمنٹ کے پیچھے چل رہے ہیں, تو ہم اپنی کیوں بند کریں؟ ہم ان کو بھی بولیں گے آپ بھی اپنی کھلی رکھیں اور ہم بھی اپنی کھلی رکھیں, تاکہ دونوں طرف کی عوام جو ہے وہ اپنی گورنمنٹ کو ہمیشہ یہ بتائے کہ آپ لوگوں نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے, جس میں جنگ کے اندر کودنا ہے, وہ آپ کی ذاتی ایگو کا مسئلہ نہیں ہوگا. دونوں عوام کو سامنے رکھیے گا, پھر یہ فیصلہ کیجیے گا, یا ہم آپ کو بتائیں گے کب یہ ہوگا اور کب نہیں ہوگا. تو یہ تو کرنا پڑے گا. جی یہ کام انہوں نے اچھا کیا نا جو ان کو آتا ہے, تو ہماری گزارش ہے کہ یہ کریں نا. ہاں اپنے لوگوں پہ بھی نہ کریں نا اس طرف. ہاں مطلب ڈرامہ ہمیں بنانے دیں, ہاں اور فلم والوں کو بنانے دیں, اکانومسٹ کو چلانے دیں. انہوں نے اچھا کیا نا, ہم نے ان کو ان کا کام یاد دلا دیا. انہوں نے کچھ بھی اچھا نہیں کیا سوائے اس کے. وہی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ But that's what they're meant for. That's what they're trained for. Yes. Yeah, so you know we all are trained for our professions, they are trained for their professions. ہم تو But جان نہیں لڑ افسوس کی بات یہ بھی ہے کہ ہم کوئی میچ تو جیتے نہیں ہیں. یہ بھی دل میں بڑی تکلیف ہے کہ یہ جملہ بھی کہ ہم جنگ جیت گئے ہیں, یہ بہت تکلیف کا جملہ ہے. اور پینفل بالکل مطلب باقی جس طرح سے ہماری قوم نے اس کو ہیومر کو جیسے ویپنائز کیا, ٹھیک ہے, یہ بھی ڈاکٹر صاحب بتائیں گے یہ کیا. جی ہاں, یہ میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھنے والا تھا یہی بات میں نے بھی بہت کہ یہ ڈاکٹر صاحب کی جس طرح سے ہماری یہ اسپیشلی مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جیسے کہ یہ جنگ دا وار واز ہند اینڈ پنجاب, ٹھیک ہے, اٹ واز ہند اگینسٹ پنجاب, اور پنجاب نے اسٹارٹ وہاں سے کیا کہ ایک بہت بڑا 2 نیوکلیئر ملک ایک دوسرے کے سامنے اپنے ہتھیاروں کو تیل شیل دے کے تیار کر کے کھڑے ہیں, اور یہاں سے یہ جواب اس کا جگت میں دے رہے ہیں. ایز اے سوسائٹی آپ ہیومر کو ویپنائز کر رہے ہیں, یہ کیا فینومینا, میں یہ نہیں سمجھ پایا. مجھے اتنا تو پتہ ہے کہ پنجاب کی یہ ہے, پنجاب میں یہ ہے کہ وہ پہلے اپنے مخالف کو یا اس کے خوف کو جگت وگت سے ادھر ادھر کرنے کی کوشش کرتا ہے, پھر اس دوران اپنا ڈیفینس میکنزم جو بھی اس نے پلان کرنا ہوتا ہے وہ کرتا ہے. ایز اے قوم, ایز اے نیشن, کیا بیہیویئر ہمارے ہم ہمیشہ بڑھاتے ہیں کہ اگر آپ نے ایک بلڈنگ بڑی اونچی بنانی ہے تو اس کے 2 طریقے ہیں, یا تو آپ اس کو اپنے ایفرٹ سے سب سے بلند بنائیں یا ساری گرا دیں, اور جو آپ کی بچ جائے گی وہ بلڈنگ سب سے بڑی رہ جائے گی. وی فالو دیٹ کائنڈ آف سائیکالوجی. وی وانٹ ٹو ڈسٹرائے ایوری بڈی اینڈ بیکم امپورٹنٹ. اور یہ چاہے وہ اس طریقے سے کریں یا چاہے وہ سینسیشنلزم سے کریں, چاہے ترانوں سے کریں, وی وانٹ ٹو ڈسٹرائے پیپل اینڈ فیل گریٹ.
یہ ہمارے کلچر کی انفارچونیٹ ایک بڑی پرابلم ہے. فیملیز میں بھی یہ ہوتا ہے, ہم ہر وقت زبان سے کسی نہ کسی کو کنڈیم کر رہے ہوتے ہیں تاکہ وی فیل گلوریفائڈ. Achha, Doctor, it was brilliant. It was so very humorous. intelligent humor. It was actually, yes, it was comedy, and it was good comedy. مجھے I mean, it just made us laugh, and لگ رہا تھا کہ کوئی denial ہے یہ. کیا یہ denial ہے؟ نہیں, مجھے جو لگتا ہے interpret کیا یہ counter میں نے بہت فنی اس کوئی کو ڈیفینس میکنزم تھا. نہیں, ہم اس کو آئی تھنک مجھے میں اپنے پوائنٹ آف ویو سے بتاتی ہوں, بیکاز میں نے فنی ہی جواب دیا آفٹر سیئنگ کہ جنگ میں آپ بھی مر رہے ہیں, ہم بھی مر رہے ہیں, تو جیت کہاں ہے ٹائپ کی, جس پہ بہت گالیاں بھی پڑی, پر آئی ایم ول آلویز بی پرو پیس. لیکن دین کیم اے پوائنٹ, مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم نے یہ ریئلائز کیا کہ ہمارا تو ویسے ہی اتنا بیڑا غرق ہے اور کتنا کوئی ہو جائے گا, تو وی بیکم فنی اباؤٹ اٹ. ہاں, مطلب پانی روک دیا تو وہ کہہ رہے ہیں ہمارے تو پہلے ہی پانی نہیں آتا. نہیں, وہ ایک بڑی ہی انٹرسٹنگ اپنا ساتھ آپ کراچی پہ اٹیک یہ تو ڈیفینس میکنزم ہی ہے جو جی. اس نے کہا ایک تھی بڑی مزے کی, اس نے کہا وہ انڈیا والوں ہم تمہارا وہ حال کریں گے جو ہم نے اپنا حال کیا ہے. تو اس سے بڑی خطرناک دھمکی کیا ہے؟ جیسے وہ ہے نا ایک کوٹیشن کہ نیور ٹرائی ٹو کانکر اے پور کنٹری. I mean, they have nothing to lose. Yeah, We have exactly. nothing to lose. rock bottom. any movement is And above. that was a strength of its own. اب مجھے ذاتی طور پہ لگتا ہے ایک خاص طرح کی وٹ ہے اور سینس آف سیکیورٹی بھی ہے کہ تسی ساڈا کی کر لینا. ہاں, ساڈے کول ہے کی کر لینا مطلب ہے کہ تالے لائیے. تو اچھا, کیونکہ اس میں ایک اور بھی انٹرسٹنگ پہلو, ہم جب ان کا مذاق اڑا رہے تھے نا, تب ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ ہم نے اس جنگ میں یہ کرنا ہے. ہم جنگ لڑیں گے, یہاں تو ہارنے کے لیے بھی تیار. مطلب ہم اس سے پہلے سٹارٹ ہو گئے تھے. مطلب جب یہ سب کچھ ہوا اور وہاں سے وہ تیاریاں شروع ہوئی کہ ہم یہ کریں گے, اور یہاں جی یہاں سے تب تک ہمیں کسی کو, ہم بھی اتنے حیران ہیں جتنی پوری دنیا کے انہوں نے کتنا کی ہے. چلے انڈیا سے جو ہم مایوس ہوئے, وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمارا پیار ہی ہے, ورنہ مایوسی بھی کیوں ہی ہو کسی دشمن سے. لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر ہم دنیا کے حالات دیکھیں, مطلب ٹرمپ کا اس میں انوالو ہونا, وینس کا ہمیں پتہ ہے کہ ان کی تھوڑی اپنی بیگم کی وجہ سے سمپتھی بھی انڈیا کی طرف زیادہ ہے, وہ آئے بھی, اور سعودی عرب بھی انوالو بیچ میں اس وار سے پہلے ادھر گئے, ہماری طرف آئے, جیسے ہی وہ گئے ایمبیسڈر ان کے وزیر خارجہ, تو انہوں نے وار شروع کر دی. چائنا نے ہمارا ساتھ دیا, اسرائیل از ود انڈیا. تو کہیں نہ کہیں آپ کو لگ رہا ہے وہ ورلڈ آرڈر چینج ہو گیا ہے اور اس کی یہ وجہ بنی ہے, یا ہو گئی وار تو یہ ایک نیا ڈیسیجن آپ کو نظر آ رہا ہے؟ واٹ ڈو یو سے آل آف یو؟ آئی تھنک کہ یہ بھی ہے کہ وار ہو گئی تو یہ پرومیننٹلی ہمیں آبویس ہو گیا ہمارے سامنے. پہلے یہ کہیں ہم عام لوگوں کو اس کی خبر نہیں تھی. بٹ دیکھیں ریسنٹلی جنگیں شروع ہوئی ہیں دو بہت عجیب, جو کہ یوکرین جب شروع ہو رہا تھا سلسلہ تو مجھے لگ رہا تھا یہ بھی کوئی صدی ہے کہ اس میں جنگ لڑے گا کوئی, کمال ہے, کیا باتیں کر رہے ہیں, جنگ تھوڑی ہو جائے گی. میں بھی اگلے دن صبح ہو گئی اور جاری ہے. پھر جو فلسطین کے خلاف ہو رہا ہے جینوسائیڈ, اور جس قسم کی کنونشنل وار ہے وہ بھی اگر آپ آج کے زمانے میں, آج کی صدی میں, آج کے انسان سے ہو تو اس کی توقع نہیں رکھتے کہ یہ ہو جائے گی. تو پہلے تو ایک سیٹ ہوا ہے گراؤنڈ, تو اینڈ کہ جس میں وارز اگین ہیو بیکم ایکسٹریملی امپورٹنٹ اینڈ اے ریالٹی. اب اگر آپ تھوڑی سی ٹیکنیکل وارفیئر کی طرف جائیں جو کہ نظر آئی ہمیں اس جنگ کے بعد, اس نے ہمیں ہیلپ کیا, وہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ہے اٹ از بیسیکلی بٹوین the warfare dominance and power shifting to the east from the west. اب امریکا یا دوسرے جو ویسٹرن کنٹریز ہیں, the entire یورپ جو کہ وارفیئر مینوفیکچررز ہیں, ان کا یہ خیال تھا کہ ہم ہیں وہ 5th جنریشن وارفیئر کو بنانے والے, اور ہم ہی ہیں سپر پاور. سو کہیں کوائٹلی اٹ شفٹڈ ٹو چائنا, اینڈ چائنا کوائٹلی kept working on it.
انٹرسٹنگلی راہل گاندھی صاحب نے ایک بڑی بہت 3 عجیب سی بات ہے نہیں ابھی انہوں نے اس دن پارلیمنٹ میں یہ کہا ہم نے انڈیا کا ایک قصور یہ ہے کہ اس نے پاکستان اور چائنا That was 3 years back. ہاں تو پاکستان اور چائنا کو ساتھ رکھا ہے اور ان کی دوستی ہو گئی. دشمنی ہم نے اپنے ساتھ یہ کی ہے کہ ہم نے پاکستان اور چائنا کو قریب کر اور کہ دوستی ہونے دی ہم نے, وہاں کوئی رول پلے نہیں کیا. ان کو الگ رکھنا چاہیے, یہ ان کانگریس کا یہ خیال تھا. تو مجھے لگتا ہے کہ جب بیکاز دا کائنڈ آف ہم نے جو وارفیئر دیکھا, جو اکوپڈ ہیں ہم, صرف مشین ہی نہیں ٹریننگ دی ہے چائنا نے. Our Air Force is undoubtedly, unquestionably one of the best in the world. Even مطلب بڑے بڑی فورسز یہ کہتی ہیں کہ ہماری ایئر فورس ہمیشہ سے بہت پروفیشنل ہے, لیکن جب وہ چائنا سے ٹریننگ لے کر آئی ہے تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ شفٹ ہو رہی ہے سپر پاور کی, ایک میجر شفٹ آپ کو نظر آتی ہے ٹورڈس دی ایسٹ, اینڈ ہیئر وی آر. سو اگر ہم یہ والا ایریا, اگر ہم جیسے وہ حبیب جالب نے کہا تھا کہ چین اپنا یار ہے, اس پہ جان نثار ہے, پر وہاں جو ہے نظام اس طرف نہ جائیے, اس کو دور سے سلام. بٹ ناؤ ایکچولی دس واز اے وار بٹوین دا یورپ اینڈ چائنا, because it was happening somewhere in the skies. We have no clue. It was an ambush. The biggest aerial war of century. ہم نے ہسٹری یہ بنا دی کہ جس جہاز کو کوئی نہیں گرا سکتا تھا اس کو ہم نے گرا, ہم نے رفال کرا دیا. آف کورس ہمارے پائلٹ اسکلڈ ہیں, لیکن اسکل ایکوائرڈ چائنا سے ہے, مشین ایکوائرڈ چائنا سے ہے. سو آف کورس چائنا از ایمرجنگ ایز اے نیو سپر پاور. دس از انڈینائبل رائٹ ناؤ, بیکاز اب تو جس کے پاس ہتھیار اچھا ہے وہ سپر پاور ہے. پہلے تو آپ نے ایک وار اسٹیٹ اسٹیبلش کر دی ہے ساری طرف, آپ نے کہا جنگ کا نظام دوبارہ سے شروع ہوگا. اینڈ آئی تھنک دا انٹروینشن دیٹ ٹرمپ ڈیڈ واز آلسو بیسڈ آن دس. یہ ایک بات کہ جی نیوکلیئر وار ہونے والی تھی اگر میں نہ کہتا, آئی ڈونٹ تھنک دیٹ واز ہیپننگ. وہ تو ان کو عادت ہے کریڈٹ, وہ تو نہیں ہونی تھی, لیکن ہاں یہ ضرور تھا کہ چائنا شوڈ دیئر مسلز اینڈ اٹ از ریئلی اننرونگ فار دا ویسٹ. آئی تھنک دس از دا نیو ورلڈ آرڈر دیٹ وی آر سیئنگ. ہماری جنریشن نے ویسے پتہ نہیں کیا کیا دیکھنا, ہم مرتے ہی نہیں. ناؤ دس از اے نیو ورلڈ آرڈر that a superpower, again we had Russia across across the border, and now we have China across the border. لیکن مجھے China's our friend. ایک اور بات کرنی ہے کہ یہ mad men ruling the world کا جو ایک ہے کہ you know what I'm trying to say, آپ چاہے اسرائیل لے لیں, چاہے امریکہ لے لیں, ایون رشیا لے لیں, آپ انڈیا لے لیں, اینڈ ایون ہمارے جو پچھلے پرائم منسٹر تھے, میں ان کو بھی ڈالتی ہوں بیچ میں, یہ پاگل ٹائپ لوگ دنیا پہ چھا کیسے گئے ہیں. First commenting on that, I think if we have to see war on a larger canvas here, we all know that technically the 4th generation war, the conventional ways of war are expired. Yes, that's Because gone. everybody have a counter to it. آپ جو کریں گے ان کے پاس ایک counter ہوگا, ان کے پاس ہوگا. So and territory expansion is out of question at the moment. آپ کر کے بتا تو نہیں سکتے کہ ہم نے دلی پہ قبضہ کر لیا ہے. یہ کرنے والی باتیں لوگ نہیں, مطلب ایسی باڈیز انٹرنیشنل ایگزسٹ کرتی ہیں, آپ نہ یہ کریں گے نہ کوئی کرنے دے گا آپ کو. 5th جنریشن وار ہی ہے جو لڑی جا سکتی ہے. لیکن پچھلے جو لارجر کینوس پہ ہم جو دیکھ رہے ہیں, جو چھوٹی موٹی جنگیں ہیں, مجھے لگتا ہے کہ اب لارجر کینوس پہ لوگ یوز کرنے لگے ہیں یہ جو 4th جنریشن وار ہے, اس کو ایز اے pressure tactic. That's true. To push forward their own agendas there. Even if we think that Trump wanted some agenda in the region, تو انہوں نے کہا ہمیں پتہ تو ہے کہ 4th generation war اب اتنی ایکسپینڈ ہو نہیں سکتی, پتہ بھی نہیں چلے گا کہ state of war ہے یا نہیں, سو تھوڑا سا اس کو ہڑبڑی ڈالتے ہیں, پھر اس کو اوپر جا کے جمپ کریں گے اور اس کو سارا کچھ کلیئر کر دیں گے. کیونکہ واقعی اگر جنگ کسی نے کرنی ہوگی آن اے ورج آف کنکرنگ سمبڈی, تو پھر تو نیوکلیئر وار ہی ہونا کرنی پڑتی, اور شاید ہم کر بھی دیتے ہیں. سائبر وار بھی ہے, سائبر وار ہے جو کیا ہم نے انگیج کے الیکٹرانکلی ان کو. لیکن یہ خیال کیا جا سکتا ہے کہ بڑی کنٹرولڈ سی جھڑپیں کی جاتی ہیں کسی خاص ایجنڈے کو. جی اور سرجیکل اسٹرائکس کی, اسرائیل میں کنٹرول نہیں, وہ کنونشنل وار ہے, اس کا ایجنڈا بالکل اور ہے. ہاں لیکن اگر 4th جنریشن وار اگر واقعی کسی نے لڑنی ہے تو وہ تو بیکار ہی ہوگی, اب تو 5th ہی لڑی جائے گی اگر لڑنی ہے کسی نے. سو یہ تو ایک ٹیکٹ کے طور پہ مجھے لگتا ہے کہ یوز کی جاتی ہے پوری دنیا میں. خیر مجھے بتائیں بیوقوف آدمی اس ٹائپ کے سینٹرک لوگ کیسے اپنے ملکوں پہ حکمرانی کر رہے ہیں؟ ظاہر ہے ووٹ سے آتے ہیں. نہیں, but I think if you look back into history, there are countless people. انڈیا کی بات کریں 1000 years, ہمارے جو
کئی کنگس تھے یا سلطانس تھے, سم آف دیم اگر آپ سائیکولوجیکلی دیکھیں دے ور پریٹی ویئرڈ. وہ محمد شاہ رنگیلا صاحب تھے, ان کی ساری آپ دیکھیے. پر ڈاکٹر صاحب وتھ ٹائم تھنگس چینجڈ, اور امریکہ کو ہم پرو ڈیموکریسی, لبرلزم, سیئنگ دا رائٹ تھنگ, اسپیچ, فریڈم آف اسپیچ کا ہم ان کو خدا مانتے تھے. بٹ دس کائنڈ آف مائنڈ سیٹ دیئر آفٹر سو مینی ایئرس بیک, دیٹ وائٹ سپریمیسی, آئی تھنک وہ. But I think we have to understand an average American has very little knowledge about the world outside USA. ان کو پوچھیں پاکستان کی they don't even travel, they've never اتنا بڑا امریکہ ہے, وہ وہیں پھرتے رہتے ہیں. exactly, and they don't feel like. But I think deconstructing the question, it also has to do with the romanticism with the history. We might think کہ جو پرانے حکمران تھے وہ بہت اچھے تھے, کیونکہ میں نے تو شاید دیکھے ہی نہیں تھے, لیکن مطلب مجھے شاید ذوالفقار علی بھٹو مجھے تو کبھی بھی اچھے نہیں لگے. نہیں, ہمیں لگا ہم جن کو آئیڈیلائز کر رہے ہیں کہ بفور ٹرمپ دیر ور لائک سین پیپل رولنگ امریکہ, دا پیپل ہو ہیو بین لیونگ دیئر ٹائم دے ول ٹیل اس کہ وہ بھی اتنے ہی اسٹوپڈ اور پاگل تھے جتنے کہ یہ تھے. یہ بس آپ نے دیکھ لی ہیں, وہ آپ نے دیکھے نہیں تھے. I think you can comment better. I think 100 years between 1906 and onwards, there were 7 American presidents who were not mentally stable. So within 100 years. So that's one, at least this is the least requirement to be the head of the state. ڈاکٹر صاحب تو ہماری لاسٹ ڈبیٹ ہی یہ تھی کہ mental stability of our rulers should be, you know, supervised. لیکن اس میں پاپولرزم کا کوئی نقطہ ہے کیا؟ ایسے عوام کو لوگ اچھے لگتے ہیں That's a cult. دیکھیں تم آپ جیسے اور میرے جیسے سیریس مائنڈیڈ لوگ, ہم کبھی بھی جلسہ نہیں کر سکتے, ہمیں وہ تقریریں اور وہ سلوگنز اور وہ نعرے بازی نہیں کرنی آتی. مجھے سیریس پیپل. نہیں سر, میں بہت اچھے کر سکتی ہوں, لیکن میں سچ بات کروں گی, میں سچ بات کروں گی جو لوگوں کو اپیل نہیں کرے گی. جذبہ میرے اندر بھی بہت ہوگا, لیکن لوگوں کو کیوں یہ باتیں اپیل کرتی ہیں گریٹنس کی اور ہم سب سے بہتر ہیں. آئی گیس پھر وہی بات ہے کہ یہ ایک آئیڈیالوجی لے کے چلتے ہیں نا. آپ کی جو آئیڈیالوجی کے بغیر جائیں گے, آئیڈیالوجی کا کام ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ایک ایسا فیوچر دکھائیں جو ایگزسٹ نہیں کرتا, اور وہ پاسٹ بتائیں جو کبھی ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. یس, ایون ٹاکنگ اباؤٹ دا ہول مودی سینٹیمنٹ ہندوتا اور ساری یو پی والوں کو کیا تعلق ہے, کرشنا رام سارے پنجاب چ پیدا ہوئے نے, انہاں نوں پتہ نہیں کہ باہر نکل آئے نے فورن, اینڈ دین دے میک این آئیڈینٹی. I think we must understand the power of a slogan. Yes. جب آپ سلوگنز ریز کرتے ہیں نا کہ یہاں پہ فلانا نظام آئے گا یا فلانی حکومت آئے گی, تو اس سلوگن کی ایک پاور بن جاتی ہے, اور ایک سٹیج آتی ہے کہ آپ اس کو انڈو کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے, بیکاز ناؤ دیٹ از کنٹرولنگ دا ہول پارٹی اینڈ یور ویژن. The ideology takes over you. ہاں Dr. Saab, how much the capitalism has played its role over here? Extreme capitalism, matlab the way Trump talks like a filthy minded businessman. Yes, I see it going according. Yeah, even this war, it was strictly going to the consumerist model. Yes. Because you're using the social media to market the war, and then you're telling people کہ آپ جیت رہے ہیں, وہ جیت رہا ہے, اور اس میں فائدہ جس کو ہو رہا ہے اس کا نہیں بتایا جا رہا. شیئر گر گئے اور اس کے بڑھ گئے. ہاں, یہ سارے اس میں جو ہوا پچھلے دنوں میں نے کہیں سے یہ بات نہیں سنی کہ آپ نے کیسے اس ریجن کو لیبارٹری بنا دیا. چائنیز میزلز ہیں, فرینچ ایئر کرافٹ ہے, رشین, ایک وار انڈسٹری کی لیب بنا دی آپ نے 2 ارب کی آبادی کو, جس کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے. اور میں نے کہیں سے کوئی ایسی سین آواز نہیں سنی کہ یار آپ کر کیا رہے ہیں آپ. مطلب 2 ارب کی آبادی, کچھ نہیں ہے, نہ ان کے پاس اپنا کچھ ہے نہ ہمارے پاس اپنا ہے. تو یہ جو وار انڈسٹری ہے اس کی لیب ہے کہ Exactly, that's a world order shifting. مجھے یہ نہیں پتا کہ آپ کو اس پہ حیرانگی کیوں ہوئی, کیونکہ میں تو یہ جملہ سن کے بڑا ہوا کہ پاکستان ایک تجربہ گاہ ہے. ہے تو جس کی بھی ہے بن گئی ہے, جنگ کی ہے یا مذہب کی ہے, لیکن یہ بہت سیریس ہے نا, یہ بات ہی بہت سیریس ہے. اور دوسری جو سنجیدہ اس میں وہ ہے کہ جو تھریش ہولڈ ہے جنگ کا, وہ کہاں لے آئے ہیں آپ؟ 2 نیوٹرل ملکوں کے بیچ میں کل کو
کوئی اٹھ کے انڈیا میں پھر کر دیتا ہے, اس میں پاکستان انوالو نہیں ہوتا, پھر جنگ کرے. اور انڈیا پاکستان ڈرفٹ اگر آپ اب اس کو پورے سے چیک کرو تو یہ خطہ اگر مل جائے تو وڈ بی دا اسٹرانگسٹ ان ورلڈ. نہیں تو ہم چائنا اور ہم تو ملے ہوئے ہیں, وی آر گوئنگ ٹو بی دا اسٹرانگ. نہیں بٹ اگر اس میں انڈیا بھی شامل ہو لیکن جائے. اس میں نا تھوڑا سا China needs us. We are a nuclear. We have nuclear assets, right? So China has a right counterpart. جو ہمارے نہیں, ساتھ. اس میں یہ ہے کہ اگر جنگ و جدل کا دیکھنا ہے نا تو بے شک مشرف ڈکٹیٹر تھے, ہمارا جتنا بھی ان سے اختلاف ہے, ان کا ایک انٹرویو مجھے یاد ہے, انہوں نے کہا تھا کہ کیونکہ انڈیا ایک بڑا ملک ہے اور ہم تھوڑا چھوٹے ہیں, سو جو چھوٹا کاؤنٹر پارٹ ہوتا ہے اس کے لیے کہنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ میں جنگ نہیں کروں گا. وہ ہمیشہ سیکریفائز کرنے کے لیے اور آگے بڑھ کے لڑنے کے لیے. لیکن جو زیادہ طاقتور ملک ہوتا ہے اگر وہ کہہ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم یہ نیوکلیر وار نہیں کریں گے یا ہم جنگ نہیں کریں گے, تو وہ تھوڑا سا آسان ہو جاتا ہے معاملہ. تو ان کو تھوڑا سا نیچے آنا پڑے گا تب جا کے ہم, ورنہ ہماری ایگو کبھی بھی اجازت ہمیں نہیں دے گی کہ ہم جنگ کے خلاف بات کرنا شروع کر دیں. کاشف جو کہہ رہے تھے کہ اگر دوبارہ وہاں کوئی دھماکہ ہوا تو کیا ویل گو اینڈ ہیو ٹو سے جسے وہ نیو نارمل کہہ رہے نیو ہیں. نارمل وہ یہی تو بنا رہے تھے بالکل کہ کچھ اب ہوگا ہم اسے تھوڑے والا آ جائیں گے. اور اب ہم کچھ اور طرح کا حملہ کریں گے کیونکہ ہمارے پاس بہت اچھا وارفیئر ہے. تو یو بی ویئر. مجھے ہم نے کر لیا اس وار کو ڈسکس اور کیا اس کی وجوہات ہوئی, لیکن اب اپنے اندرونی بات تھوڑی سی کر لیتے ہیں کہ اب ہمیں بھی تو اپنے گریبان میں جھانک کے کچھ درستگیاں کر لینی چاہیے فائنلی. تو اس کے بارے میں اب ہم کیا کریں. مطلب ہم نے ٹو بی ویری آنیسٹ ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ بڑی مشکل سے, ناٹ اگینسٹ اسٹیبلشمنٹ, دیر رول ان پالیٹکس پہ بہت مشکل سے جگہ لے لے کے آہستہ 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 ان کو ایک کارنر پہ لگا لیا تھا. اب وہ دوبارہ زیرو پہ آ گیا ہے. سو ناؤ واٹ. آئی تھنک سب سے بڑا بیک لیش آئی فیل اور انفارچونیٹ اس پر بلوچستان اگین. دیکھیے بلوچستان میں انسرجنسی ہے, بلوچستان کے اندر ٹینٹیکلز موجود ہیں بھارت کے, ایویڈنسز ہیں ہمارے پاس, ٹھیک ہے, بیکاز آف کورس انڈیا یوز دیٹ اسپیس آلسو اینڈ آر آرمی ہیز آلسو یوز دیٹ, اور اس کو بہت پولیٹیسائز بھی کیا گیا ہے اور اس کو بہت ملٹرائز بھی کیا گیا ہے. مجھے لگتا ہے کہ وہ جو ہم نے اچیو کی تھی یہ بات, وی ور ٹاکنگ اباؤٹ دا مسنگ پرسنس, وی ور ٹاکنگ اباؤٹ واٹ از ہیپننگ ان بلوچستان. ہم کہہ رہے تھے آپ وہاں سے نکلیں, آپ ہٹیں یہاں سے, یہ آپریشن ختم کریں. And we were supporting Marang and everybody. Absolutely. So وہ کاز مجھے لگتا ہے اس کو ایک جھٹکا لگا ہے اور ہمیں پہلے تو اس کو بچانا ہے. یو نو, جیسے میں پہلے کہہ رہی تھی کہ ہاں ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, فوج کو ہماری ضرورت ہے, ہمارے بغیر نہیں ہے, ہم میں سے ہی نکل گئے وہ. مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر ہم نے ایک فرانسیسی جہاز مار گرایا ہے تو اس چیز کی طرف سے ہم اس کو اگنور نہیں بات کو کر سکتے کہ آپ نے اپنے اندر کیا کیا مار کے گرایا آج تک اور آپ کے اور آگے فردر ایجنڈاز کیا ہیں. سو اگر انہوں نے اپنے مسلز اسٹرانگ کیے مزید اپنے ہی لوگوں کے اوپر آپریشن کے جس کے ہم خلاف ہیں, تو بہت بڑی زیادہ. اور ویسے بھی جو اب جتنی اگین پاور ان کے ہاتھ میں ایک آ گئی ہے, لائک ابھی جو ہمارے مائنس پہ جو چیزیں ہو رہی ہیں اور عام شہری کا آرمی کورٹ میں آپ کو وہ بھی لڑا جائے, یہ ساری چیزیں ملٹری کورٹس جو اسٹیبلش یہ سارے آہستہ 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 جسٹیفائی ہو گئے اس پورے پروسیس. اینڈ اگین دا سول سپریمیسی از ایٹ یو نو, ادھر سے کنالس کا ایشو, اور یہ اب اس پہ اگین جو ہم ایز سٹیزنز آف پاکستان اکٹھے ہوئے تھے کہ سندھ کی پنجابی بات کر رہا ہے, پنجاب کی بات دوسرے لوگ کر رہے ہیں, سارے پنجابی بلوچستان کے ساتھ آہستہ آہستہ سمپتھائز کرنا شروع ہو گئے تھے. مجھے صرف یہ ڈر ہے کہ کیا ہم دوبارہ 0.0 پہ نہیں چلیں گے. آئی تھنک دس از آر جاب. کہ ابھی کاشف نے بھی یہ کہا تھا کہ ان سے ہم کہیں کہ دیکھیں آپ نے ہمیں جنگ لڑ کے دکھائی ہے, آپ کہتے ہیں کہ آپ جیت گئے, ہم مانتے ہیں, آپ کو سلوٹ, آئندہ بھی آپ جنگوں کا خیال رکھیں جو ہم پر مسلط باہر سے ہوتی ہیں, اپنے لوگوں پہ جنگ نہ کریں. یہی بات ہم ان سے پہلے کہتے تھے. آئی تھنک یہ نیریٹو شوڈ کنٹینیو. مجھے تو لگتا ہے کہ مطلب مستقبل جو ہے وہ ہمیشہ ماضی سے جڑا ہوتا ہے, تو اس کا بڑا فارمل سا ایک طریقہ ہے, سارے حکومتوں میں اور قوموں میں اس کو فالو کیا جاتا ہے. جب ہم نے ڈی کالونائزیشن کی بات کی تھی تب بھی انڈیا کے اندر ڈی کالونائزیشن کمیشن بنے تھے,
तो ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाए जाते हैं फॉर्मल सतह पे, और उसमें उसके तहत मलका बरतानिया ने भी कंपनसेशन दी है इंडिया को और माफ़ी भी मांगी है कि हमने आपको एक्सप्लॉइट किया और ये किया। तो हमें भी एक फॉर्मल तरीके से एक ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन जो है वो पार्लियामेंट में बना लेना चाहिए। जो जो पुरानी गलतियाँ अगर की हैं, अगर कहीं जाके कोई नॉन स्टेट एक्टर्स हमारे हाथों हमने किए हैं इस्तेमाल या हो गए हैं, तो हम उन्हें डिसऑन कर दें पब्लिकली, पार्लियामेंट में खड़े होकर ऑफिशियल सतह पे, फॉर्मल सतह पे। जब हम डिसऑन कर देंगे और फिर उस बहाने से कोई हम पे अटैक करेगा तो हम उनको बताएंगे कि जिन नॉन स्टेट एक्टर्स की बात कर रहे हैं हम उनको यहाँ ऑफिशियल ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन के तहत पूरा डिसऑन कर चुके हैं। सेफ होम्स भी दिए हैं। आई एम सॉरी, बिल्कुल, तो हमें करना पड़ेगा, हमें ये डिमांड बढ़ानी पड़ेगी, तमाशा खत्म, हमें ये डिमांड बढ़ानी पड़ेगी कि हम फॉर्मल सतह, ये नहीं कि फलां ने बयान दे दिया वो कर दिया, बकायदा ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाए जाएं और उसके तहत ये ऐलानात किए जाएं ताकि हम सर उठा के लोगों को बताएं कि हमने अपनी जिसका जो काम है इवेंचुअली वो बस वही कि हमने जी माजी की गलतियों से हाथ धो लिए, अब हमें उन पे तंग ना किया जाए, आगे करेंगे तो हम आपको पूछ लेंगे, बस इतनी सी बात। जैसे कि इस जंग के दौरान सियासतदानों ने अपना काम नहीं किया। बिल्कुल नहीं। ये तो बड़ा पॉइंट था। एक आपके मुल्क में जंग हो रही है कि अपनी मतलब ऑलमोस्ट पीपल वर क्वाइट। अच्छा यार, डिसअपीयर्ड। आई थिंक ये भी थोड़ा बेहतर ही नहीं था कि उन्होंने ये इससे वो फ्रेंजी में हाथ नहीं डाला इतना जितना इंडिया में डाल रहा है। इससे एक और सबक आपको ये भी हासिल होता है ना, एक आम आवाम के तौर पे, कि शायद आपको इन पॉलिटिकल लीडर्स की जरूरत नहीं थी, दे गुड फॉर नथिंग, या ना हो ये आपके क्राइसिस में ना आपके साथ खड़े हो सकते हैं, ना इनके पास कोई पावर है। तो हमें ये भी समझने के लिए नहीं तो फिर क्या मतलब है, फिर इस मुल्क को कौन चलाए? मैं वही कह रहा हूँ, चला रहे थे। आई थिंक तो फिर मान जाए। नहीं, बतौर अवाम एक सवाल कर लें कि ये ताकत का चश्मा है भी ये सियासतदान या नहीं? बिल्कुल ये हमें बता दें, बात नहीं, ये तो हमें पता है कि नहीं। बस फिर बयान क्यों दें जनेंगे? थोड़ा सा इस नैरेटिव से हल्का सा इख्तलाफ है, ये जो बहुत राइज है हमारे यहाँ, और एक अरसे से मैं ख्याल पॉलिटिशियंस को लेके कि किस तरह के हैं, और मेरा ख्याल है कि वो भी विक्टिम हैं उसी तरह के जैसे आपने अभी देख लिया जो इस जंग के दौरान। मैं इतना मायूस नहीं हूँ पॉलिटिशियन से, आप उठा के देख लेना, पॉलिटिशियंस ने कब कब सर्व नहीं किया इस मुल्क को। 71 के बाद किसने संभाला था? 2008 के बाद 2000 दरअसल मुझे इमरान खान से जो गिला और शिकवा है ना, जो मुझे तकलीफ़ है वो ये कि 2008 से लेके 2018 तक जो सिविलियन गवर्नमेंट थी उन्होंने परफॉर्म किया था। मुशर्रफ जब गया है तो 18 घंटे की लोड शेडिंग थी, रोज़ धमाके होते थे, हम बैंकरप्सी के करीब थे। पीपल्स पार्टी ने और नून लीग ने 10 साल के अंदर संभाला था, एक पीसफुल जो पावर शिफ्ट हुई थी। आपके जो सिविलियन इदारे थे वो जगह ले रहे थे, 18वीं तरमीम हो गई थी, जुडिशरी अपनी स्पेस वापस ले रही थी, और ये सब डिस्ट्रॉय हुआ है 18 के इलेक्शंस के बाद से। इसलिए पॉलिटिशियंस बुरे हैं मतलब कि इमरान खान पॉलिटिशियन नहीं है, आपने ये डिनाई कर दिया अभी। नहीं बट लेकिन वो पॉलिटिशियन बनाया गया और थोपा गया ना हमारे ऊपर फौज की वजह से। इस बात को ना वो फौज की कंटिन्यूएशन थी। नहीं बट काशिफ आप 71 का कह रहे हैं तो वो भी तो पॉलिटिशियन ने मुल्क डिवाइड किया था ना। आई मीन द पार्टी दैट केम इनटू पावर वाज नॉट द मेजॉरिटी पार्टी। बिल्कुल ठीक है, तुमने अलग कर दिया। मैं 70 अपने सर पे जूते मारे, हम तो बेहतर होने की कोशिश कर रहे हैं। 71 किस वजह से हुआ वो एक बिल्कुल अलग बहस है, उस पर हम बात कर सकते हैं। 71 के बाद जो मुल्क आपके पास जिस हालत में आया था तो भी तो संभालना था ना। लेकिन इसमें मतलब बुरा और अच्छा डिक्लेयर करने का सवाल नहीं है, इसमें तो ये कि ये मौका ऐसा था कि चार्ज लेना चाहिए था, जो कि लिया है पहले। मतलब नवाज शरीफ ने कारगिल के मौके पे भी लिया था, मुझे क्या हुआ वो बात की बात है। मेरा ख्याल ये है तो अभी भी चार्ज ले लेते थोड़ा। नहीं, मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त जो हमारी सिविलियन जो लीडरशिप या गवर्नमेंट में जो लोग हैं उनको क्रेडिबिलिटी का मसला हो सकता। ठीक है, हाँ ये बात दुरुस्त है। अब 18 ये जो पिछला इलेक्शन है वो किस तरह का था सबको पता है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो मुझे लग रहा है कि वो और एक कनेक्शन का मसला था जो कनेक्ट नहीं कर रही थी लोगों के साथ ये रजीम जो थी। तो मुझे लग रहा है इसलिए शायद वो एक स्टेप पीछे थे, और फिर जिनको
जितना भी उन्होंने जिसको जितना आगे करना था उतना कर हमने लिया। ना कंज्यूमरिस्ट मॉडल अभी डिस्कस किया है, तो उसमें इस्टेब्लिशमेंट एक्टिव थी, मिलिट्री एक्टिव थी, ISPR पोस्ट करा था, तो मुझे तो अंदाज़ा नहीं है कि गवर्नमेंट ने किस तरह की पोस्टिंग की है सोशल मीडिया पे इस हवाले से, या CM ने कोई बयान जारी किए हैं, हार्डली मुझे तो नहीं लगता कि किए। हार्डली तो किए जा सकते थे, ये तो सोशल मीडिया की बात है छोटी नहीं सी। कर ही रहे थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और जंग के बाद भी हम शहबाज शरीफ जनाजों में भी गए बच्चों के, और उन्होंने आके खिताब भी किया स्पेशल, और उन्होंने अभी तक वो मिल रहे हैं सबसे। आई थिंक जो असल में पॉलिटिशियंस का जो नैरेटिव है वो असल पावर के नैरेटिव से थोड़ा फ़र्क है ना, और फिर बेहतर यही था कि चुप ही रहें, बिकॉज बम्बार्डमेंट भी तो है ना, देखें डिजिटल उनके कंट्रोल में, सैटेलाइट उनके कंट्रोल में। वही तो मैं कह रही हूँ। अभी जैसे 2 दिन में या 5 दिन में चेंज हो गया सारा कुछ ही, 3 दिन के अंदर अंदर ही सब कुछ ही बदल गया ना। हाँ, लेकिन नैरेटिव की बात है, बिकॉज़ वी हैव अ narrative प्रो उनके बिजनेस control गवर्नमेंट में। व्हिच वांट्स एन ओपन बॉर्डर एंड एवरीथिंग, तो इनका तो दिल नहीं था कि इस इनका तरह तो दिल नहीं था। नवाज शरीफ ये को कहना तो भी नहीं चाहिए। पसंद भी मैं मतलब ज्यादा उनकी हाँ, तरफ कि मैं open इस border। वजह से थी बिकॉज ही वाज प्रो गुड दो रिलेशंस दो विद दफा इंडिया। नवाज शरीफ- हाउ वुड ही कम एंड से समथिंग लाइक इकोनॉमी के लिए दोनों मुझे बार तो अच्छी नवाज बात शरीफ है की वो। उतरने की वजह इंडिया के साथ ताल्लुकात। ताल्लुकात। ठीक है। या तो So, पॉलिटिशियंस को थोड़ी सी स्पेस देनी। एंड ऑफ द डे कहीं हमारे पास मौका होता है कि हम इन कम बख्तों को गिरबान से पकड़ लें, या कम से कम वोट ना दें। बिल्कुल। तो इससे अच्छा सिस्टम जो भी है, इससे अच्छा नहीं है। जो यहाँ राइज है उसका आपके पास कोई जवाब नहीं है। Yeah. So what कोई should we look accountability forward to? क्या सबका अपना अपना opinion है? Before we end the show, what are you hopeful about and disappointed about, and what are your fears? I wouldn't say fears, but I think I'm disappointed in India, of course, the sentiment of hatred that they have, propagated all over. वो मुझे लगा कि एक तकलीफ दे चीज़ थी, वो हमने उसके ऊपर बात कर दी है कि वो कल्चरल एक्सचेंज जो रुक गया है वो बहुत तकलीफ दे चीज़ है, जिसकी वजह और अभी से बहुत अच्छा जा रहा था। या एक उम्मीद थी कि बात मतलब हम इकट्ठे हो रहे हैं, हम आर्ट एक्सचेंज कर रहे हैं, वो रुक गया। कल्चर ट्रेड के साथ ही आता है ये सारा कुछ। आई एम वेरी वेरी इंटरेस्टेड इन दिस शिफ्ट, जो कि मेरा ख्याल है कि वर्ल्ड ऑर्डर में एक आपकी आ रही है वेस्ट से जो ईस्ट की तरफ एक शिफ्ट है। आई एम रियली इंटरेस्टेड टू सी कि हाउ दैट शेप्स आउट, और कब तक चीन अपना यार है। हाँ तो वो देखते हैं। आप क्या कहते हैं अपने पूरी बीच में लाके कि हम ये जो रिलीजियस नफ़रत रखते हैं आप उस तरफ भी और इस तरफ भी, इसको कैसे थोड़ा मैं तो मतलब इसको कंक्लूड करने के लिए जहाँ से बात शुरू की थी, मैं दोनों तरफ की आवाम को कि नज़रियाती और जज्बाती फ़ैसले ना दें, मालूमाती और अक्ली फ़ैसले लें और दलील की तरफ जाएं, ताकि पता चले कि कोई गवर्नमेंट, कोई इदारा, कोई कॉरपोरेशन या कोई कैपिटलिज्म आपको इस्तेमाल नहीं कर रहा, बल्कि आप अपना एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेते हैं जितना डाटा अवेलेबल है उसके तहत, और फिर आप उसके ऊपर चलते हैं। अगर आप जज्बाती फ़ैसले लेते रहेंगे, नज़रियात की सतह पे, नज़रियाती बुनियादों पे या मजहबी जुनूनियत के तहत चलते रहेंगे, तो आपस में इसी तरह के मामलात होते रहेंगे। लिहाजा मालूमात की तरफ जाएँ, रैशनैलिटी की तरफ जाएँ और अक़लियत की तरफ जाएँ। ज़ाती तौर पर फिर इज्तमाही सतह पर एक रवैया जो है वो बनता चला जाएगा, बस इतना ही कहा जा सकता है। बट मैं जो फील करता हूँ कि एज ए नेशन वी सफ़र फ्रॉम मॉरल मैल न्यूट्रिशन, चाहे जजेस हों, डॉक्टर्स हों, सिविल सर्वेंट्स हों, सियासतदान हों, हम में जब तक ये करेज नहीं आएगी कि गलत गलत है, सच सच है। मुझे दुख होता है जब बड़े से बड़ा जज, बड़े से बड़ा प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन गिव इन कर देता है, एंड ही डज नॉट हैव द गट्स टू से नो दिस इज़ रॉन्ग, आई विल नॉट डू इट। सिविल सर्वेंट्स का भी यही हाल है। जब तक हमारे जहनों में ये मॉरल करेज, मॉरल डेवलपमेंट नहीं होगी, आई विल बी अ विक्टिम टू एनीबडी, दे कैन वॉक आउट। हाँ, कभी भी जंग हो सकती है, कभी भी कुछ हो सकता है। अगेन लास्ट में काशिफ मैं आपसे ये पूछूंगी कि हमारा एक तरह का जो कल्चरल एक्सचेंज था हमारे ड्रामों के ज़रिए था, बहुत देखे जा रहे थे वहाँ पे, और इसका मतलब तो यही है ना कि कुछ तो ऐसा मिलता है कि वो हमसे रिलेट करते हैं, हम उनकी फिल्मों से करते हैं, गानों से करते हैं। तो क्या आर्ट के ज़रिए अभी भी कुछ थोड़ा सा इम्कान है कि चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, या आफ्टर दिस वॉर वी शुड forget about it? Not in near future.
یہاں تو ویسے نہیں آ رہی تھی وہاں کی فلم جو انہوں نے پہلے سے بند کی ہوئی ہے, تو یہاں سے ہمارا ڈرامہ ہی جا رہا تھا, تو اس میں نقصان تو ہمارا ہی ہے کیونکہ انہوں نے بند کیا نا ہمارا ڈرامہ, یوٹیوب سے بھی ہٹا دیا ہے. اور آپ حیران ہوں گے کہ یوٹیوب کے جو ویوز ہیں وہ 70% انڈیا سے آ رہے میں ہیں. کہتی ہوں انڈیا میں جو پلیز ہمارے پسند کیے جاتے تھے, مطلب میرے خیال سے ڈرامے کی اصل قیمت تو یوٹیوب سے پوری ہو رہی تھی. جی اس سے کہیں زیادہ مطلب وہ مجھے نیئر فیوچر میں نظر نہیں آ رہا. اور جس طرح کا کنٹرول ہے 3-4 میڈیم ہی ہے نا, سیٹلائٹ ہے یا OTT تھے جہاں پہ ہمارا کانٹینٹ جا رہا تھا, یا یوٹیوب ہے, یہ 3 سورسز سے ہمارا کانٹینٹ وہاں پہنچا تھا, وہ تینوں نے بند کر دیے ہوئے ہیں. اور مجھے نیئر فیوچر میں یہ ہوتے نظر نہیں آ رہے, اور ایک مزید ڈسکنیکٹ ہو جائے گا. مطلب ہمارے ڈراموں سے انہوں نے مطلب ہمارے ہاں دیکھیں پیپل ٹو پیپل وہ تو ہے ہی نہیں نا, ایکسچینج تو ہو ہی نہیں رہا. تو ہمارا رابطہ ہی ان سے ہمارے ڈراموں, ہمارے میوزک, ہمارے آرٹسٹ اس کے تھرو تھا. اس کے علاوہ ہم کو نہ وہ ویزا دیتے ہیں نہ ہم ویزا دیتے ہیں. تو ہمارا جو واحد کنیکشن تھا میوزک, ڈرامہ اور ہمارا آرٹسٹ جاتا تھا وہاں پہ, یہ تھا, یہ انہوں نے توڑ دیا ہے. تو مجھے تو مطلب لگ رہا ہے کہ خوش سالی ہے, بہت آگے تک نظر نہیں آ رہا. I think I just want to add something. ابھی کاشف کی بات سنتے ہی سوچتے I think we need to expand artistically also. کیونکہ ہم دونوں کی زبان ایک تھی نا انڈیا پاکستان کی, that was a convenience. But میں just thought of, میں نے سوچا اور کس کے ساتھ کر سکتے ہیں. سب سے پہلے ایک تو جس طرح ایک ہمیں یہ خیال آ گیا کہ او گاڈ کانگریس کو یہ خیال ہے کہ چائنا پاکستان کی لڑائی کرا دو, تو پھر ہم کیا کریں گے, پھر تو ہم جنگ ہار جائیں گے. I cannot have, my drama can't be sent to China because there's the language clash. ہم یہ سمجھتے ہیں. But when we look at Iran has reached out to the entire world within their language. تو ہمیں لگتا ہے کہ تھوڑی سی ہمیں بھی یہ سب ٹائٹلز پہ آ جائیں, یہ بیساکھی تھوڑی سی شاید maybe this is how we will improve and we'll come near to world standards. Maybe I'm just being too optimistic, but maybe we need to move forward. Yeah, جو ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے. Anything anyone want to say before we end the show? I think we have said our pieces. Let's not have another war. Let's not have another war. 3 casualties لگتی ہیں یہ اس میں جو ہوئی ہیں, ایک امریکہ کی ایز اے سپر پاور, ایک انڈیا کی ایز اے بلی, اور ایک ہماری سیاسی جماعت کی یہاں پہ. تو یہ جنگ کی 3 کیجولٹیز ہیں یہ میرے. اور یہ کوئی چھوٹی کیجولٹیز نہیں ہیں. ہر قوم کو بننے میں, اوپر جانے میں, بہتر ہونے میں سینچریز لگتی ہیں, اور آپ کا ایک تھوڑا سا گھٹیا ایکٹ اس کو 0.0 پہ لے آتا ہے. ظاہر ہے ہم دنیا میں جینے کے لیے آئے ہیں. ہم جب پیدا ہوئے ہمیں پاکستان ملا تھا, ہمارا کوئی تعلق اس کس وجہ سے بنا کس وجہ سے نہیں بنا اس سے نہیں ہے. جو ملک ملا ہم اس میں رہے, اس کو بہتر کرنے کی ہم نے کوشش کی, اور ہم آہستہ آہستہ تھوڑے کامیاب بھی ہو رہے تھے. پر یقین کریں انڈیا آپ نے جو کیا ہے نا, اپنے ساتھ تو جو کیا ہے سو کیا ہی ہے. آپ نے ہماری محنت پہ بہت بڑی ضرب لگائی ہے, اور اس کے لیے بڑی صدیاں لگیں گی, بڑے سال لگیں گے اس کو ریکٹیفائی کرنے میں. اگین پبلک ٹو پبلک اگر کوئی ہماری بات سن رہا ہے آپ لوگوں کی طرف سے, پیس شوڈ بی the only weapon we should use against each other now. ایک دوسرے سے بہتر انسان بننے کی کوشش کریں, بہتر جنگجو بننے کی کوشش نہ کریں. This will take us nowhere. So hopefully ہم شاید اس سے کچھ سبق سیکھ ہی لیں, اور ہم اس کو جواز بنا لیں بہتری کا. I can only hope for that. And thank you so much, all of you. I really had a great time, and let's just hope for better.